نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 70 سورۃ التوبہ۔ بات چل رہی ہے منافقین کی کہ منافق ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو سنا دو، یعنی لعنت کی ان پر اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ جس طرح کافروں کے لیے عذاب ہے اسی طرح منافقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت کرو جس طرح پہلے لوگوں نے کیا، پہلی قوم نے کیا۔ پہلی قوم آئی، ان کے پاس اولاد بھی بہت تھی، ان کے پاس مال بھی بہت تھا، وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، بہت پاورفل تھے، بہت ڈیولپ تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، جیسے کہ آگے بھی بار بار اس کا ذکر آئے گا اور پہلے بھی ان کا ذکر آیا۔ اب جیسے آیت نمبر 70 میں دیکھیں، علم کیا نہیں، یاتیہم آئی ان کے پاس، عطا یاتی سے بنا ہے، فعل مضارع ہے یہ، کیا نہیں آئی ہم ان کے پاس۔ یہ جب لم لگ جاتا ہے تو معنی کس میں ہو جاتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ میں ہو جاتے ہیں۔ فعل مضارع کے آگے یہ لم آتا ہے اور معنی ڈڈ ناٹ میں ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبا خبر، نیوز خبر، الذین ان لوگوں کی جو، الذین پلورل کے لیے آتا ہے، من قبلہم، من مطلب سے قبلہم پہلے ہیں ان سے، یعنی ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم۔ جب انہوں نے نافرمانی کی 950 سال ان کے نبی نے سمجھایا تو کیا ہوا؟ ان کو پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ وعاد اور عاد، تو اس کے بعد قوم عاد بھی جو ہے گزر چکی ہے، اور پھر آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ وہ بھی مال اور طاقت میں بہت زیادہ تھیں، اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو بھی عذاب میں لے لیا گیا۔ وثمود اور قوم سمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب المدینہ اور مدینہ اور مدین والے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری قوم تھی۔ تو ان سب قوموں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبی کی نافرمانی کی تھی، اور جبکہ انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی اس کے باوجود انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، تو یہ ساری کی ساری قوم جو تھی وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ جیسے قوم ابراہیم، جیسے اس میں ان کے بادشاہ نمرود جو تھا وہ بہت بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مچھر سے صرف اس کو مروایا۔ تو وہ بھی یعنی یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ قومیں نہیں مانی۔ اور مدین والے، والمؤتفقات اور لٹی ہوئی بستیوں والے۔ مؤتفقات یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دینا۔ یہاں پر اشارہ ہے قوم لوط کی طرف، کیونکہ اس بستی کو کیا کیا گیا تھا؟ اس بستی کو اوپر لے جا کر، یعنی فرشتے نیچے سے لے جا کر اوپر لے گئے تھے، اور وہاں سے اس کو نیچے سے پٹک دیا، نیچے اس کو پلٹ کر اس کو پٹک دیا۔ تو یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم لوط کی طرح، جس میں ہومو سیکشولیٹی تھی، تو اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ الف فا کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اتفقا یا اتفقو اتفق۔ تو مؤتفقات الٹی پلٹی بستیوں والے، آتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ۔ رسولہم، رسول جو ہے جمع ہے رسول کی۔ فما تو نہیں کانا ہے اللہ لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر۔ لی جو ہے یہ لام تاکید ہے، لیظلم، یہ زو لام میم سے بنا ہے، ظلمہ یظلمہ، اور یہاں پر یظلمہ تھا، میم کے اوپر زبر جو آیا وہ اس کی وجہ سے آیا، لام تاکید کی وجہ سے، تاکہ وہ ظلم کرے ان پر۔ ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر
ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم ابراہیم اور مدین والے اور لٹی ہوئی بستی والے، آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، تو نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. یعنی یہ سب قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان بوجھ کے سزا نہیں دی تھی. یعنی جو ان کے اوپر عذاب آیا وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے آیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا. انہوں نے جو ہے نافرمانی کی اللہ کی اور اپنے نبی کی. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ظلم کرتے تھے، یہ سب ظالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کو تو ان کے کیے کی سزا ملی، جیسے کہ کیے کی سزا ملتی ہے ان کو بھی ملی. پھر آیت 70 دیکھیں، آیت نمبر 71 دیکھیں. والمؤمنون اور مومن، والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں. مؤمنات مومن عورتیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو تا جب آتا ہے اور تا کے اوپر جب جزم آتا ہے تو عورتوں کی بات ہوتی ہے. بعضهم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعدن بعض کے. اب دیکھیں پہلے کیا آئے تھی، آپ نے غور کیا ہوگا پہلے آیت میں، پہلے آیا تھا منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں بعض میں سے بعض کے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض اولیاء دوست ہیں، بعدن بعض کے. یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، امرا یأمرو وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، نہا ینہا سے بنا ہے اور وہ روکتے ہیں، انل منکر برائی سے. منکر برائی کو کہتے ہیں، نون کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ روکتے ہیں برائی سے. تو دیکھیں یہ خاص کوالٹی مومن کے اندر پائی جاتی ہے، یہ خاص طور سے یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور وہ روکتے ہیں برائی سے. اور کیونکہ یہ کام جو ہے سب سے پہلا ہے کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا، یہ سب تو ہوتے ہی ہیں 5 پلرز آف اسلام، لیکن مومن کے اندر اس میں دیکھیں نماز سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے ہی اور یہ ہمیں کرنی ہے. لیکن ساتھ میں جو ہم ایک چیز اسکپ کر جاتے ہیں نا، کہ دوسروں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر روکنا، اللہ تعالیٰ کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی دعوت آگے پہنچانا، وہ بہت ضروری ہے. تو یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا، چاہے وہ مال سے ہو، جان سے ہو، وقت سے ہو، مشوروں سے ہو، ٹھیک ہے، سپورٹ بھی کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا بھی ہے. اور پھر دیکھیں نیکسٹ اس میں پھر بتایا گیا، یعنی ایک دوسرے کو ہر چیز کے لیے سپورٹ کرنا ہے، چاہے ٹائم دے کر سپورٹ کریں، اللہ کے راستے میں پڑھنے کے بعد پڑھائیں، قرآن جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں، اور اس میں اس کو جو ہے یہ سوچ کر کہ نہیں اب میرا کام پورا ہو گیا، میں نے پڑھ لیا اور میرا جو ہے ایک فرض ادا ہو گیا، یہ جو ہے بالکل، کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، بس اب ہمارا کام کیا ہے کہ بس اس کو پڑھنا اور اس کو ریوائز کرنا، بلکہ ہمارا کام اس سے زیادہ ضروری کیا ہے، اس کو آگے تک پہنچانا. یعنی اگر ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے، قرآن کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر شکر ادا بھی کرنا ہے اور اس کو آگے تک پہنچانا ہے، تبھی ہم نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ پائیں گے. ورنہ جو ہے قرآن سے ہی انسان جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو برائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم دینا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے فرسٹ پر یعنی اول درجے پر کہا گیا ہے کہ نیکی، جس کا ذکر یہاں پر اس آیت میں نماز سے پہلے لایا گیا ہے، امر بالمعروف. پھر دیکھیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز. اقامہ یقیمو سے بنا ہے، یقیمونا فعل مضارع، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ عطا یا عطی سے بنا ہے، یؤتو عطا یؤتی سے، عطا یؤتی، اور وہ سب ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. یؤتونا فعل مضارع، الزکاۃ زکوٰۃ. ٹھیک ہے. پھر 3rd نمبر پر یہاں پر کیا بتایا گیا مومن کی صفت میں، کہ پہلے تو یہ کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. وَيُطِيعُونَ اور وہ اطاعت کرتے ہیں، اطاع یطیعو
تا واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یطیعون اطاع یطیعو یطیعون فعل مضارع, اور وہ اوبے کرنا یعنی اطاعت کرنا, اوبے کرنا, اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی, ورسولہ اور اس کے رسول کی. اولئک یہی لوگ ہیں, سیرحمہم سا گیا یعنی جلد ہی, جب سین آ جاتا ہے نا فعل مضارع کے ساتھ تو وہ کیونکہ جلد کے لیے سوفا بھی آتا ہے اور سین بھی آ جاتا ہے, اور جب سین آ جاتا ہے تو وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہ مضارع, اور اس میں یعنی جلد اس کے اندر بہت جلدی پائی جاتی ہے, تیزی, یعنی ایک کام ہوتا ہے جو ہوگا ہمیں نہیں پتا کب ہوگا, لیکن ایک ہوتا ہے جلد ہی ہوگا, تو وہ سین جب لگ جاتا ہے تو جلد ہی یرحمو رحم کرے گا, رحیم یرحمو سے فعل مضارع, ہم ان پر, اللہ ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم زبردست حکمت والے ہیں. یعنی اب یہاں پر دیکھیں کیا بتایا گیا, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر عاقب رہنا. ٹھیک ہے, تو مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے, یعنی ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا. اگر دیکھیں ہم اگر یہ دیکھ رہے ہیں کوئی مومن ہے اور کوئی مسلمان ہے اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے, بھلے ہی وہ کچھ بھی کام کر رہا ہے, اور اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو اگر ہم اس کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم اس کے دوست ہیں, تو اس کو پرسنلی جا کر اس کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی یہاں پر غلطی ہو گئی ہے, اس کو درست کر لیں. لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, دوسروں سے کہنا کہ نہیں یہ تو بہت ہی غلط ہے, یہ تو الٹا سیدھا پڑھاتی ہے, یا تو یہ الٹا سیدھا کرتی ہے, تو دیکھیں یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے. کیونکہ ایک بندہ اپنے لیول سے وہ اللہ کا کام کر رہا ہے, لیکن اللہ بھی تو غلطیاں معاف کرتے ہیں. اگر اس سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم فرشتے بھی نہیں ہیں, نبی بھی نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہو سکتی, غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, لیکن مومن جو ہے اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا, مخالفتیں نہیں کرتا, بلکہ سپورٹ کرتا ہے. اور سپورٹ کیا کہ اس کی اصلاح کرتا ہے کہ دیکھیں آپ کی یہاں غلطی ہو گئی, میں بھی آپ کو پڑھا رہی ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں, اگر کچھ غلطی ہو جائے جانے انجانے میں تو مجھ سے پرسنلی آپ بتائیں, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ مومن کا خیر خواہ, مومن کا آئینہ, کہ آپ بتائیں اگر واقعی آپ جو ہیں خیر خواہ ہیں, واقعی آپ جو ہیں سپورٹر ہیں, تو آپ پرسنلی بتائیں, نہ کہ کلاس میں اس کو چیٹ کرنا, اس کو کرٹیسائز کرنا, یا لوگوں کو دور کر دینا کہ نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے یہاں پر. میں نہیں بلکہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کریں, یہ سوچیں اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو کم سے کم کچھ بھلائیاں بھی تو ہیں, یا 99 بھلائیاں بھی تو ہیں. اگر ایک برائی ہے تو اس کی اصلاح وہیں کے وہیں کر دیں, یہ مومن کا فرض ہوتا ہے. تو نیکی کے کاموں میں اس کو سپورٹ کرنا, نیکیوں کا حکم دینا, لوگوں کو برائیوں سے روکنا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور سب سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا. یہی لوگ ہیں جلد ہی رحم کرے گا ان پر اللہ, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو یہ کام کرنے پڑیں گے, اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں. اور پھر دیکھیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے, جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی پہنچاتا ہے. پھر اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دکھائی انہوں نے, یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں کہ اس طرح, یعنی جیسے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے, اس طرح بتایا کہ مومن جو ہے مومن کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر ہو تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بچے پالنا, گھر کی ذمہ داری, شوہر کی ذمہ داری, یہ سب تو ہماری زندگی کا حصہ ہے, یہ تو ہمیں کرنا ہے, اور اس کا بھی بہت ثواب ہے. گھر کے کام کرنا, صفائی کرنا, کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, گھر والوں کو کھانا کھلانا, یہ بھی بہت اجر والے کام ہیں. لیکن یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے, ان کے بیچ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وقت نکالنا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنا ہے, ہر کسی کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں. مومن ہر کسی کے حقوق ادا کرتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہانے کیا ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں بچے ہیں, بچوں کی کلاسز ہیں, یا گھر والے ہیں, یا شوہر ہیں, یا اس کا ٹائم ہے, اب اس کا ٹائم ہے, ہم جو ہے پوری زندگی اپنی ایسے ہی نکال دیتے ہیں, اور پوری زندگی, جبکہ کیا کہا گیا ہے یہاں پر کہ ایک دوسرے کو کیسے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, یعنی پیچھے آ گیا کہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہاں کیا کہا گیا, برائیوں سے روکو, بھلائیوں کا حکم دو. اور پھر دیکھیں جب ہم بھی, یعنی اگر ایک
عورت ایجوکیٹ نہیں ہوگی، قرآن کا علم ایک عورت کے پاس نہیں ہوگا، تو پھر وہ کیا اپنے بچوں کی پرورش کرے گی، کیا اپنے گھر کو سنبھالے گی؟ کیونکہ قرآن جو ہے ہم نے جو ہے وہ مردوں کے لیے بنا دیا بیسیکلی. جب لوگ چلے جاتے ہیں تو قرآن خوانی کرا دی اور بات ختم. جبکہ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے آیا، ہم نے اس کو زندہ کے لیے رہنے نہیں دیا. جبکہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہمیں کس کے حق کیسے ادا کرنے ہیں، دنیا میں کیسے رہنا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے. تو اس کے بغیر کیسے ہو پائے گا یہ؟ اس کو چھوڑ کر، اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم کیسے کر پائیں گے یہ کام؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے اسلام کی نظر میں، شریعت کیسا ہونا چاہیے، ہم بچوں کو بھی کیا سکھائیں گے. تو ایک عورت کا ایجوکیٹڈ ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک نسل کو پڑھاتی ہے، ایک امت محمدیہ تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اب اس میں جب ہم یہ سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، جلدی رحمت آئے گی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ایسے لوگوں سے. کس چیز کا وعدہ؟ دیکھیں، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ یعید سے، اللہ نے، المؤمنین، مومن مردوں سے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں سے، جناتن، باغات کا، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، تجری، جرا یجری سے بنا ہے یہ، جیم را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہرے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ومساکین، اور مساکین سکن سے بنا ہے. مساکن جو ہے سکن سے بنا ہے اور گھر کو کہا جاتا ہے جس میں رہا جائے. مساکین، اور گھر، طیبتن، پاکیزہ، فی جناتن، باغات میں، عدن، عدن کے، عدن مطلب ہمیشہ کے، عدن کے، وردوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اکبر، زیادہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے، زیادہ بڑی ہے. ذالکا، یہی ہوا وہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی، یعنی بہت بڑی کامیابی. اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جو یہ کام کریں گے، مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ نہیں عن المنکر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہ سب کام جو پیچھے ذکر ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا. اب جب یہ کام کر لیتے ہیں تو پہلے آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جلد ہی رحم ان پر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی ان لوگوں پر. پھر یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، کیونکہ مومن عورتیں یہاں پر خاص طور سے ایک ایک لے کر کا ذکر کیا گیا کہ مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، جو بھی یہ سب کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں، باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں، نعمتوں بھرے باغات ہیں، جنت عدن ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے کہ اور کیا کام کروں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انسان کے اندر تڑپ اٹھتی رہتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے. تو یہاں پر وہ لوگ بتا دیے گئے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. تو ہمیں یہاں کرائٹیریا دے دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کام کرنے ہوں گے، وہ بتا دیا گیا. اور پھر ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. اب جنت عدن کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں ملتی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو یہ آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، یعنی فرمایا کہ جنت عدن کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن موتی کا ایک محل ہوگا جس میں سرخ یاقوت کے 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا، ہر تخت پر الگ الگ رنگوں کے 70 بستر ہوں گے، ہر بستر پر بڑی بڑی آنکھوں والی بے پناہ حسین اور جمیل حوریں ہوں گی، ہر کمرے میں 70 خادم اور خادمائیں ہوں گی، ہر کمرے میں روزانہ صبح اور شام عمدہ کھانے کی چیزیں پیش کی جائیں. یہ جو ہے صرف کمروں کی کوالٹی بتائی گئی جنت عدن میں. اور پھر سب سے بڑی بات، اس سے بھی بڑھ کر چیز جو ہے، جنت سے بھی بڑھ کر چیز ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، یعنی تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو کچھ آپ نے ہمیں دے دیا اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ سن کر وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے.
وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہمیشہ، اب اللہ تعالیٰ ناراض ہی نہیں ہوں گے کبھی. تو جو چاہے وہ کرو جنت میں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی پابندی نہیں. ایسے لوگوں کے لیے پاکیزہ گھر، سکون جس میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، سکون، ہر دن ایک نیا ولولے اور جوش کے ساتھ بھرا ہوا، تو اس میں کبھی بور بھی نہیں ہوں گے. ایسا ہوتا ہے نا ایک جگہ رہ کر انسان بور ہو جاتا ہے، اس میں کبھی بوریت بھی نہیں ہوگی. تو بہت الگ ہے وہ دنیا سے. پھر آگے دیکھیں 73، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہدی، جہاد کیجیے، جاہدا یجاہدو سے جاہد فعل امر، جہاد کیجیے، الکفارا کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ اور سختی کیجیے، غین لام ذا اور سختی کیجیے، اغلظ ولظ یغلظو سے، علیہم ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت برا ہے وہ المصیر ٹھکانہ. یعنی اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور سختی کیجئے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا تھا. تو آپ پہنچے تو آپ نے اس کو نکالا اور اپنی گود میں اس کا سر رکھا اور اپنا لاب دہن اس پر ڈالا اور اس کے لیے استغفار کی دعا کی. اب یہاں پر جو ہے میں اس کو ایکسپلین کر رہی تھی کہ جب اس میں آیا کہ یا اس آیت میں آیا کہ اب جو ہے آپ منافقوں سے اور کافروں سے آپ جنگ کیجیے. یعنی پہلے جو ہے منافقین جو ہیں وہ بہت پریشان کرتے تھے، اتنا زیادہ سختی کا حکم نہیں دیا گیا تھا منافقین پر، اور جبکہ منافقین نے بہت نقصان پہنچایا. لیکن اس آیت میں اب ان کو سختی کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب کیونکہ انہوں نے بہت پریشان کیا ہے، اب اگر وہ پریشان کریں تو اب ان کے اوپر سختی کرنے کو کہا گیا. یعنی ان سے زبانی جہاد کرنے کو بھی کہا گیا، جیسے کہ کفار، یعنی اگر وہ کچھ کریں، اگر وہ پریشان کریں تو اب کہا گیا کہ اب ان کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، اب ان کے ساتھ نرمی کا بیہیویئر نہیں کیا جائے گا، اب ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن جب یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، جب اس کا بھی انتقال ہوا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا بیہیویئر کیا کہ کون ہوگا جو اپنے دشمن کے لیے بھی اتنی زیادہ نرمی کا بیہیویئر رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اپنی قوم سے، بہت رحیم تھے سب کے لیے، بہت شفیق تھے، یعنی نرم دل والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی تو کیا، جتنی بڑی سے بڑی زیادتیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معاف کر دیا کرتے تھے.